السلام علیکم ناظرین، بطور ایڈمنسٹریٹر وہاں پہ ہم ذمہ دار تھے واٹر سپلائی سے ریلیٹڈ میٹرز کے لیے بھی، کیونکہ اس زمانے میں اس وقت تک واسا نہیں ہوتے تھے۔ ہاں، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ضرور قائم ہوئی تھی اور انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا۔ تو اس دور میں پانی کی شارٹیج تھی، پانی ہمیں جو ہے بہت کم ملتا تھا۔ اکثر لوگ جو ہے ہمیں کمپلینٹ کرتے کہ جی اسلام آباد میں یہ ہے، اسلام آباد میں وہ ہے، پنڈی میں کیوں نہیں؟ تو میں نے ایک دفعہ کہا میٹنگ میں کہ جی وہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام آباد از 15 مائلز اوے فرام پاکستان۔ جی ہاں ناظرین، مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو اسلام آباد کے وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، وہ کہاں اور یہ کہاں، کتنے میرے علی کتنے تیری سنا گستاخ لڑکیاں کتنے جا لڑکیاں والی بات تھی کہ اسلام آباد کے پاس تو سب کچھ تھا، لینڈ فل سائٹ بھی تھی، باقی بھی بہت چیزیں تھیں۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمیں تو اسلام آباد والے اپنی لینڈ فل سائٹ پہ کوڑا بھی نہیں ڈالنے دیتے تھے۔ جی ہاں، ادارے جو ہیں اس طرح بھی کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ جی نہیں، ہم یہ کوڑا جو ہے یہ دیسی لوگوں کا کوڑا ہے تو یہ ولایتی لوگوں کے کوڑے کے ساتھ نہیں شامل ہو سکتا۔ اپارٹھیڈ تھی، نہیں جانے دیتے تھے ہمیں۔ بہرحال اس دور میں اس کا میں بعد میں آپ کو قصہ سناؤں گا۔ تو واٹر سپلائی کی میں بات کر رہا تھا، بہت سارے ایشوز تھے واٹر سپلائی کا۔ ایک تو یہ تھا کہ پنڈی کا، صرف پنڈی کا نہیں ناظرین، بلکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی بھی شہر کا، کسی بھی واسا کے پاس واٹر سپلائی اسکیم کی کوئی میپنگ ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، میں وثوق سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی واٹر سپلائی کی جو کسی بھی واسا کے پاس کسی بھی شہر کی انڈر گراؤنڈ پائپس کے کوئی میپ ہی نہیں ہے، ان کو روٹ سے ہی نہیں پتا، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ کہاں پہ کیا چیز ہے اور کہاں پہ کس قطر کا پائپ ہے، سیور کدھر ہے، پائپ پانی کا کدھر ہے۔ اور پنڈی جیسی جگہ پہ اور اکثر و بیشتر واساز میں جو ہے واٹر سپلائی اور سیور لائن سائڈ بائی سائڈ انہوں نے چلائی ہوئی ہے، جو کہ ٹیکنیکلی غلط ہے۔ ذرا سی کسی ایک جگہ پہ لیکیج ہوگی تو وہ پانی جو ہے واٹر سپلائی میں شامل ہو گئے۔ تو جب آپ پانی چلاتے ہیں تو پریشر سے پانی جب آتا ہے تو وہ جو تھوڑی بہت لیکیج نیچے ہوتی ہے، اس میں جو گند وند جمع ہوتا ہے، گار ہوتی ہے اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو وہ پریشر سے پائپ کے اندر اس کو سک کر دیتے ہیں۔ اور پنڈی میں تو یہ کامن کمپلینٹ تھی کہ لوگ آتے پانی کی بوتل اٹھا کے کہتے دیکھو جی اس میں کیڑے چل رہے ہیں۔ ہم نے اس کو پانی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی ریپیئرز کو ایمرجنسی نافذ کر دی۔ میں نے کہا کہ جی باقی کچھ ہو نہ ہو، اس کو ہم نے پرائرٹی دینی ہے۔ جو ہمارے ایکشن صاحب تھے وہ بھی کافی محنتی آدمی تھے، انہوں نے بھی کافی محنت کی اور انہوں نے کافی امپرومنٹ کی، لیکن پھر بھی ایک تو پانی ہمارے پاس کم تھا، ہمیں ملتا تھا سملی ڈیم سے پانی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ناظرین سملی ڈیم کا بھی سن لیں کہ دو جو ان کے سیکٹرز ہیں اسلام آباد کے، ان کا جو سیور ہے وہ سملی ڈیم میں ڈسچارج ہو گیا۔ جی ہاں، سیور۔ اب کیا بتاؤں آپ کو کہ جی ہم کہاں کہاں پہ کس قدر اپنے عوام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور کتنے نائیو ہیں، کتنے بے حس ہیں ہم، اور کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ بہرحال انہی دنوں میں اسلام آباد کو خیال آیا کہ جی ہم خانپور ڈیم سے پانی لائیں گے اور پنڈی کو بھی پانی اضافی دیں گے۔ ہم بڑے خوش ہوئے، ہم نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، یہ تو ایک بہت بڑی سروس ہوگی پنڈی کے عوام کے لیے۔ تو ایک دفعہ ہمیں اسلام آباد میں انہوں نے میٹنگ کے لیے کال کر لیا۔ تو اسلام آباد میٹنگ کے لیے کمشنر صاحب تھے، جاوید صادق مالک، میں تھا اور ڈی جی آر ڈی اے تھے، ہم تین کو انہوں نے بلا لیا۔ اب سی ڈی اے میں کے آفس میں کمیٹی روم میں میٹنگ ہو رہی تھی۔ میٹنگ چیئر جو کر رہے تھے ناظرین وہ آصف علی زرداری صاحب تھے۔ آصف علی زرداری صاحب اس وقت منسٹر تھے غالباً ماحولیات کے۔ بہرحال تو انہوں نے وہ چیئر کر رہے تھے، اور فاروقی صاحب، جی یہ وہی فاروقی صاحب ہیں جو پیلی ٹیکسی والے بھی ہیں، نواز شریف صاحب کے بھی قریب تھے، پھر زرداری صاحب کے بھی قریب ہوئے، اور جہاں کہیں کوئی ڈیل ہوتی ہے وہاں یہ پائے جاتے تھے۔
تو وہ فاروقی صاحب بھی وہاں پہ تھے، کنسلٹنٹ ان کے جو تھے انٹرنیشنل تھے، گورے تھے، اور وہ بریفنگ دے رہے تھے. وہ بریفنگ دیتے گئے. مجھے گندی عادت ہے، میں ڈائری میں کیلکولیٹر رکھتا ہوں، وہ بتاتے گئے، میں نوٹ کرتا گیا، کیلکولیٹ کرتا چلا گیا. تو جب انہوں نے بریفنگ دے دی تو کہا جی ہاں جی اینی کمنٹ. تو میں نے کہا کہ سر اگر اجازت دیں تو میں کچھ کہوں. کمشنر صاحب سے کہا، انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں، ٹیکنیکل ہے، میرے یہ 2 آرمز ہیں، ڈی جی آر ڈی اے اور ایڈمنسٹریٹر ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں. ڈی جی آر ڈی اے سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں نے تو ابھی ٹیک اوور نہیں کیا، تو لہٰذا مجھے تو پتہ نہیں ہے کچھ بھی. تو انہوں نے کہا جی ہاں آپ بتائیں. میں نے کہا جی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں گوشت گزار کروں گا، چند ایک گزارشات کا بولو. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اسکیم ہے، اگر تو یہ گفٹ ہے اسلام آباد کی طرف سے پنڈی کے عوام کے لیے، تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور اگر اس کا ہم نے پے کرنا ہے ایونچولی کچھ بھی مینٹننس کو یا رننگ ایکسپینس کو، تو پھر یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں اس وقت چارج کر رہا ہوں 15 پیسے پر ایم جی ڈی لوگوں سے، اور وہ پنڈی کے عوام جو ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اس بات پہ کہ بہت زیادہ پیسے. اور اگر میں یہ آپ کی اسکیم جو ہے یہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد جو میرا شیئر بنے گا، اس میں جو چارج کروں گا وہ تقریباً 1 روپیہ 20 پیسے کے قریب بنے گا. تو اب جو 15 پیسے نہیں دے سکتے وہ 1 روپیہ 5 پیسے ایکسٹرا کیسے دیں گے؟ تو زرداری صاحب نے مجھے پوچھا بائی دا وے ہو آر یو؟ تو میں نے کہا جی جیسے کمشنر صاحب نے کہا جی میں ایڈمنسٹریٹر ہوں پنڈی، لیکن میں آئی ایم اسٹیپ فادر آف پنڈی. واٹ ڈو یو مین بائی اسٹیپ فادر آف پنڈی؟ میں نے کہا سر ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے اپوائنٹڈ وہ اسٹیپ فادر ہوتا ہے، جو الیکٹڈ میئر ہوتا ہے وہ فادر آف دی سٹی ہوتا ہے. تو اب میں چونکہ اپوائنٹڈ ہوں تو میں اسٹیپ فادر ہوا نا. تو بہرحال انہوں نے کہا اچھا جوک کر رہے ہو. تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا جی اور کچھ؟ میں نے کہا سر پہلے جو پانی تھا وہ پیرینیل فلو سے آنا تھا خانپور ڈیم سے، وہ اونچی جگہ پہ ہے، یہ نیچے جگہ پہ ہے. پہاڑ کو آپ نے اس میں سے ڈرل کر کے پائپ لانا تھا، اور وہ کچھ لاکھ میں ٹوٹل اسکیم جو تھی اس دور میں، if I remember کریکٹلی تو وہ 32 لاکھ کے قریب تھی. جی ہاں ناظرین، صرف 32 لاکھ روپے کی وہ واٹر سپلائی اسکیم تھی، جو میں 93 اور 94 کی بات کر رہا ہوں. اور جو انہوں نے 4 ارب سے اوپر وہ لے گئے، اور اس میں سے 5 کروڑ 4 کروڑ 4.5 کروڑ تو کنسلٹنٹ کو انہوں نے پے بھی کر دیا تھا. جی ہاں ناظرین، یہ ہیں ہماری اسکیمیں. اس طرح سے ہم یہ گھر لوٹا ہے، اس طرح سے ہماری بربادی ہوئی ہے کہ ہم 10 روپے کی اسکیم پہ ہم نے لاکھوں خرچ کیے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ناظرین یہ وہ واٹر سپلائی اسکیم تھی جس پہ میں نے کہا جی ہم پے تو نہیں کر سکتے. تو اگر انہوں نے کہا جی اینی تھنگ ایلس؟ میں نے کہا نہیں سر. آگے سے زرداری صاحب نے کہا آئی ڈونٹ تھنک یو آر ریکوائرڈ ان دس میٹنگ، یو کین لیو. میں اٹھ گیا. تو ڈی جی آر ڈی اے صاحب بولے، کہتے سر میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے، میرے لیے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یو کین لیو پارٹ 2. تو کمشنر صاحب نے پھر کہا کہ سر ان 2 کے بعد میرا تو یہاں بیٹھنا مناسب نہیں. کہتے یو کین آلسو گو. سو ہم تینوں باہر نکل آئے. فاروقی صاحب پیچھے پیچھے میرے پاس آئے تو میرے کندھے پہ ہاتھ مار کہتے ہیں ینگ مین مجھے ایک بات بتاؤ. میں نے کہا جی یہ تمہیں فگرز کس نے دیے اور تمہیں کیسے ملے؟ میں نے کہا سر غلط ہے. کہتے غلط نہیں ہے لیکن تمہیں ملے کیسے؟ میں نے کہا جو آپ بتاتے جا رہے تھے میں نوٹ کرتا جا رہا تھا. میں نے تو کہتے کتنی جلدی کیلکولیشن کیسے کی؟ میں نے کہا سر کیلکولیشن اس طرح سے کی کہ مجھے پتا ہے کہ میں ایگزیکٹ کتنے ٹیوبویل اس وقت پنڈی میں چلا رہا ہوں، ان کی مینٹیننس کاسٹ کیا ہے، ان کی سیلریز کتنی ہیں، ان کا الیکٹریسٹی بل کتنا ہے. تو اس حساب سے وہ نمبر کو جب میں نے ملٹیپلائی کیا اس نمبر سے، اب آپ کے 2 تو پمپنگ اسٹیشن تھے، آپ نے خانپور سے پمپ کر کے پانی کو پہاڑ کی ایک چوٹی پہ لائے، اس چوٹی پہ آپ نے ریزروائر بنا کے اس کے بعد دوسری چوٹی پہ آپ نے ایک ریزروائر بنایا. 2 تو پمپنگ اسٹیشن تھے آپ کے. اب دوسری چوٹی سے پھر آپ نے پیرینیل فلو کے ساتھ نیچے پانی لے کے آ رہے تھے. تو جتنے آپ کے پمپنگ اسٹیشن اور ٹیوبویل لگ رہے تھے اس کو میں نے جب ملٹیپلائی کیا تو وہ میرے پاس ایک رف ایسٹیمیٹ نکل آیا. کہتا ہے یو آر اسمارٹ گائے.
لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا. میں نے کہا جی بتائیے. کہتا ہے اپنی نظریں پی ڈی ایڈمنسٹریٹر سے ہٹا کے اس سی ڈی اے چیئرمین پہ رکھو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی بات نہیں کرتے. میں نے کہا سر بہت شکریہ آپ کی ایڈوائس کا، لیکن میں مجبور ہوں، میں نے تو جو عوام کے لیے بہتر ہے میں اس کی بات کرنی ہے، نہ کہ جو حکمرانوں کے لیے بہتر ہے اس کی بات کرنی ہے. تو ناظرین یہ ہوتا ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل آپ کے گوش گزار کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی آراء سے مستفید کیجیے گا. شکریہ.